جی بسم اللہ جی السلام علیکم. میں ہوں انٹرنیشنل پرائم منسٹر میں شہزاد خان اسد چودھری آفیشل چینل پہ. تو آج کی بڑی اہم پیشن گوئیاں ملک کی سیاست کے حوالے سے اور خاص طور پہ بلے کی بات ہوگی کہ بلہ پی ٹی آئی کو آئے گا نہیں آئے گا, الیکشنز کے نتائج کیا ہوں گے, نواز شریف صاحب کس پوزیشن پہ ہوں گے, 8 فروری کو کیا رزلٹس آئیں گے اور بلے یا پی ٹی آئی کے کیا رزلٹس ہوں گے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلے کی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہاتھوں سے بلہ چلا گیا, اب وہ آ گیا ہے بلہ اگست سپریم کورٹ کے پاس. اب اگست سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گی. تو بلے کا جو ذائچہ ہے وہ میں نے کل بتا دیا تھا کہ اس کے 7th ہاؤس میں وینس ہے اور مرکری ہے. وہ میں نے کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ عوام تو اس کے لیے بےتاب ہے, اور یہ جو سمبل ہوتا ہے یہ عوام کو اس لیے دیا گیا ہے کہ ہماری عوام اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے تاکہ وہ سمبل کو دیکھیں, اس نشان کو دیکھیں اور انگوٹھا لگائیں. تو خیر ایک ایسی بات ہے جس سے پوری قوم کی امیدیں اس وقت اگست سپریم کورٹ میں ہیں, کیونکہ ہماری غریب عوام جب پستی ہے, کچھ سیلاب آ جائے, ویسے تو حکومتوں کے ہاتھوں ہم پستے ہی ہیں, اور 5ویں سال یا 4تھے سال ہماری سڑکیں بن رہی ہوتی تھی, ہم نے آپ کو ایک کھمبے کی لائٹ لگا دی ہے, یہ ہم اسی پہ چلتے ہیں. بیسیکلی اگر ہمارے ملک میں کوئی کہتا ہے, اللہ نہ کرے کوئی بھی معاملہ آ جائے, سیلاب آئے, کچھ بھی, تو ہمیں انہی غریب عوام کو سامنے پیش کرتے ہیں, تصویروں میں اشتہار بناتے ہیں, اور پھر ہم ان کے نام پہ پیسہ لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں. آج وہی غریب لوگوں کے سمبل کو, نشان کو غائب کیا جا رہا ہے. ان کی مرضی ہے, جہاں مرضی ووٹ ڈالے, لیکن نشان ہونا چاہیے. اب اس میں چھوٹی سی کوئی بھی غلطی ہے, یہ معاملہ ہے, وہ تو خیر اب اگست سپریم کورٹ دیکھے گی. ذائچے کے مطابق جو 8 فروری کو بلے کی پاور کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں جی, 8 فروری کو جو بلے کا جو 10th ہاؤس ہے, اگر ہم ذائچے میں دیکھیں تو اس میں سنیچر بھی ہے, منگل بھی ہے اور سورج بھی ہے. بہت زیادہ اس میں پاور ہے, اور منگل کے ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ عمران خان صاحب, یعنی کہ عمران خان صاحب خود منگل کے مالک ہیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے ان کو 2 مریخ لگے ہوئے ہیں. تو عمران خان کی جو پارٹی ہے, جو پی ٹی آئی, بانی چیئرمین کی بات کریں گے, بانی پی ٹی آئی کی بات کریں گے, چیئرمین نہیں, بانی پی ٹی آئی کی بات کریں گے, تو ان کے بلے کا جو ذائچہ ہے وہ 8 فروری کو بڑا مضبوط دکھائی دیتا ہے اگر اگست سپریم کورٹ بلہ دے دیتی ہے تو, کیونکہ اس کے 10th ہاؤس میں سنیچر ہے, منگل ہے اور سورج ہے, یہ پازیٹیو رکھتا ہے. تحریک انصاف 8 فروری کا جو الیکشن ہوتا ہے اس پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے 1st ہاؤس میں جوپیٹر بیٹھا ہوا ہے, مشتری, اور مشتری آپ کو پتہ ہے کہ تمام سیاروں میں, پلانٹس میں بڑا پاور رکھتا ہے. تو یہ یعنی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ جو سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے الٹا ہو جائے. تو جیتتا ہوا تو بلہ دکھائی دیتا ہے. اب ظاہر ہے ہم نے تو کرنا ہی پرچی پہ الیکشن ہے. ہم نے اگر ای وی ایم پہ کریں, جیسے ہمارا نیبر کنٹری انڈیا بھی ای وی ایم مشین پہ ہے, باہر کی کنٹریز ای وی ایم پہ ہیں, اور وہ جیتتے ہیں اور جیت کو مان لیتے ہیں, جو ہارتا ہے وہ ہار کو تسلیم کرتا ہے. تو خیر فری اینڈ فیئر الیکشن بلہ ذائچوں میں ذائچوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی تجزیہ نہیں ہے, بلہ آگے ہی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ نون لیگ کا کیا ہونے جا رہا ہے. یہ بتاتا چلوں جو نون لیگ کا جو ذائچہ ہے 8 فروری کو, یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ 8 فروری کو جو ہے اس کے 4th ہاؤس میں سنیچر سیٹرن وہ ہے. اب بات میں یہ بتانے لگا ہوں کہ 12 فروری کو جو ہے سنیچر وہ مغرب میں غروب ہو رہا ہے, جس کا بڑا نقصان ہے نون لیگ کو. اب ہو سکتا ہے وہ نون لیگ یہ سمجھتی ہو کہ وفاق بھی ہمارے پاس, پنجاب بھی ہمارے پاس, تو یہ چیز ذرا مشکل دکھائی دے رہی ہے. ذائچوں میں یہ مشکلات پیدا کر دے گی نون لیگ کے لیے. اب ہم آتے ہیں تحریک استحکام, تو اس کے ذائچے میں بھی 1st ہاؤس میں جو ہے جوپیٹر بیٹھا ہوا ہے. تو عین ممکن ہے کہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ جو تحریک استحکام کے پاس آئے. اب خٹک صاحب کی جو پارٹی ہے, خٹک صاحب کا اپنا اگر میں ذائچہ دیکھتا ہوں تو ان کے 1st ہاؤس میں ہی کیتو بیٹھا ہے, اس کے 7th ہاؤس میں راہو ہے جو پرابلم کرتا ہے, پرابلمیٹک, بڑے اس چیز میں وہ الجھیں گے. تو وہ ہاتھ سے ان کے جو بھی اگر وہ سوچتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ میرا ہو, ایسی بات مجھے ذائچوں میں دکھائی نہیں دے رہی. اچھا
اب ہم آتے ہیں کہ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ مشتری 6 مئی کو مغرب میں غروب ہو رہی ہے، جس کے لاسز جو بھی نئی گورنمنٹ بنے گی پاکستان میں اس کو ہوں گے، یعنی کہ وہ گورنمنٹ ہلنا شروع ہو جائے گی، اور خان صاحب اس وقت تک ہو سکتا ہے باہر آ چکے ہوں، اور خان صاحب اپنی اننگ سٹارٹ کرنے کے لیے اپنے کھلاڑیوں کو ٹریننگ دینا شروع کر دیں، اور حکومت ڈگمگاتی ہوئی مجھے مئی کے مہینے کے بعد دکھائی دے رہی ہے۔ اب وہ کتنا عرصہ چلتی ہے، 1 سال 12 مہینے، یہ چیزیں ہم دیکھیں گے، لیکن لمبی مدت اس کی دکھائی نہیں دیتی۔ ایک بات اور بات کر دوں کہ سنیچر جو میں نے کہا تھا 12 فروری کو مغرب میں غروب ہوگا، لیکن یہ 17 مارچ کو مشرق میں طلوع ہوگا، تب تک باؤ جی کی دیر ہو چکی ہوگی معاملات کی، کیونکہ یہ جو سنیچر مشرق سے طلوع ہوگا یہ کسی اور پارٹی کو فائدہ دے گا۔ تو خیر یہ اس طرح کی باتیں ہیں، اور کچھ سوالات ہیں آج وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوالات کیا ہیں، اور ٹائم کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کے آج جواب دیے جاتے ہیں یا نہیں دیے جاتے ہیں، تو بالکل آپ کے سوالات کے جواب بھی دیں گے۔ تو ایک اور میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا ہے کہ لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ خان صاحب یہ تو بتائیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں کیا الیکشن سے پہلے آئیں گے کہ نہیں؟ میں نے یہ سوال آیا ہے، اور ان کا نام ہے راؤ محمد انور، کہ خان صاحب الیکشن سے پہلے آئیں گے کہ نہیں۔ دیکھیں ابھی تو خان صاحب کی جو بیل ہوئی ہے وہ اس طرح کی بیل ہے کہ جس کو سپریم کورٹ نے اکثر ججمنٹ کے آخر میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک رائے ہے یا کوئی اس حوالے سے ہے، تو جو نچلی کورٹس ہوتی ہیں وہ شہادتوں کی طرف جا سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں، اس لیے یہ بیل ہے جو موجودہ اندازے کے مطابق بیل دی گئی ہے، اس طرح کی ایک بات ہوتی ہے۔ تو خیر دوسرا سوال ہے جی کہ جناب انڈیا میں الیکشنز کے رزلٹ نتائج کیا ہوں گے؟ یہ ہرمیت سنگھ صاحب پوچھ رہے ہیں، کینیڈا سے ہیں۔ دیکھیں جی پنجاب کا جتنا بھی جو علاقہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کی پارٹی ہارے گی، اور جو اتر پردیش کے جو علاقے ہیں ادھر سے بھی مودی صاحب کی پارٹی ہاریں گی، دلی سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے رزلٹس جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوں گے۔ اچھا جی آج کیونکہ سیاست سے ریلیٹ ہے تو میں نے سیاست والے ہی سارے سوال اٹھائے ہیں۔ بنگلہ دیش کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے، یہ ہیں ثاقب الحسن کہ جی بتائیے کہ ہماری جو محترمہ جو ہیں حسینہ واجد صاحبہ یہ ایزی جیتیں گی؟ نہیں جی، میں آپ کو صاحب بتا دیتا ہوں کہ 17 جنوری 2024 کو منگل جو ہے طلوع ہو رہا ہے مشرق سے، جس کے نتائج اتنے اچھے نہیں ہوں گی، سول وار کا خطرہ ہے۔ تو کل میں انشاءاللہ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔